اور یہ انسان کی ایک فطرت ہے، انسان جن چیزوں پر قدرت رکھتا نہیں ہے ان کے اسباب کو لے سکتا ہے، اس کی اصل کو نہیں لے سکتا۔ دیکھو انسان کے اختیار میں مغفرت کو حاصل کر لینا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اسی طریقے سے عذاب کو حاصل کر لینا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو چیز انسان کے اختیار میں ہوتی ہے اس کو تو ڈائریکٹ اس چیز کو لے لیتا ہے، لیکن جو چیز اختیار میں نہیں ہوتی اس کے اسباب کو اختیار کرتا ہے، سبب کو اختیار کرتا ہے، اس سبب کو اختیار کر کے اس مسبب کو لیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر یہ جو ہے یہ مغفرت کسی کی مجال نہیں کہ وہ ڈائریکٹ لے لے، ہاں مغفرت کے اسباب اختیار کرتا ہے، اور مغفرت کے اسباب کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ سے توبہ ہے، خدا سے معافی ہے، خدا کے سامنے جھکنا ہے، اس کی عبادت اطاعت ہے، دین اسلام کے احکام کو بروئے کار لانا ہے۔ یہ اسباب ہے مغفرت کے، ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ جب بندہ اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مغفرت عطا کر دیتے۔ دیکھو اولاد پیدا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کے اسباب اختیار کرنا اس کے اختیار میں ہے، لہذا اولاد کے اسباب اختیار کرتا ہے، وہ نکاح کرتا ہے، نکاح کر کے اس کے اسباب اختیار کرتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا کر دیتے ہیں۔ اور ایک کاشتکار بیج ڈالتا ہے فصل کے اندر، لیکن بیج کو اگانا اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں اسباب ہیں۔ یہ بیج ڈال دیتا ہے، پانی دیتا ہے، ہوا کی روشنی کا انتظام کرتا ہے، اور وہ جانوروں سے بچاتا ہے کہ بیج کو چگ نہ جائے، بس یہ اسباب اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فصل اگا دیتے ہیں۔ اسے تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا آتذرون، فرمایا کہ آتذرون، کیا تم جو کھیتیاں بوتے ہو یا ہم بوتے ہیں؟ ونحن زارعون، کیا ہم کھیتیاں بوتے ہیں؟ تم بچے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ مطلب تم تو اسباب اختیار کرتے ہو، اصل دینے والے تو ہم ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ مغفرت جو ہے، مغفرت ڈائریکٹ انسان حاصل نہیں کر سکتا، اس کے اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کا جو عذاب ہے اس عذاب کو بھی ڈائریکٹ کو اختیار نہیں کر سکتا، اس کے اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہود و نصارہ، انہوں نے ان اسباب کو اختیار کیا کہ جو اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں ڈالنے والے ہیں۔ انہوں نے وقت کے نبی کا انکار کیا، وقت کی کتاب کا انکار کیا، سارے اسباب عذاب کے اختیار کر لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم کے راستے بڑھا دیا۔ اسی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، اور خریدا عذاب کو بخشش کے بدلے میں، فما اصبر علی النار، اور یہ کس قدر جو ہے صابر ہیں جہنم کی آگ پر۔